حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل لشکر اسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں۔ 17-18 سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا، تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ خبر پہنچ گئی تو اب حضرت اسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے، واپس آ گئے۔ تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے، انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید اپنے ہدف پہ دوبارہ روانہ ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں، تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے۔ تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، تو سنیے کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آ کے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما چکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قبائل پر تول رہے تھے حضور کے وصال کی وجہ سے، جن کے کچھ حوصلے بڑے تھے، انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جدھر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا، اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا جو اذعان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا۔ تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے، صاحب صدق بھی ہیں، صاحب یقین بھی ہیں۔ یقین کی جس عظمت پر وہ فائز المرام ہیں، تو ان کی حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل لشکر اسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں۔ 17-18 سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا، تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ خبر پہنچ گئی تو اب حضرت اسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے، واپس آ گئے۔ تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے، انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید اپنے ہدف پہ دوبارہ روانہ ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں، تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے۔ تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، تو سنیے کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آ کے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما چکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قبائل پر تول رہے تھے حضور کے وصال کی وجہ سے، جن کے کچھ حوصلے بڑے تھے، انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جدھر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا، اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا جو اذعان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا۔ تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے، صاحب صدق بھی ہیں، صاحب یقین بھی ہیں۔ یقین کی جس عظمت پر وہ فائز المرام ہیں،